إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. تعریف و توصیف، حمد و ستائش، بزرگی اور کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو یک و تنہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے. انگنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. پچھلی بار خطبہ جمعہ کے اندر میں نے جس عنوان کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا تھا وہ عنوان کا حالات حاضرہ اور مسلمانوں کی ذمہ داریاں. میں نے آپ کے سامنے ڈیٹیل کے اندر حالات کی بات کی اور ان حالات کے اندر مومنوں پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، جو ان کی رسپانسبلٹیز ہیں، جو ایک مومن کو پوری کرنی ہی ہوگی، ان کا مختصراً ذکر کیا. انہیں ذمہ داریوں میں سے ہماری ایک ذمہ داری کا آج میں دوبارہ ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے دعوت و تبلیغ. دین کی دعوت، حلال کی طرف بلانا اور حرام سے روکنا، جسے ہم دعوت اللہ کہتے ہیں. وہ فریضہ کہ جس کے لیے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کی تخلیق کی، جس کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو دنیا کے اندر پیدا کیا، جس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر نبیوں اور رسولوں کا ایک سلسلہ چلایا، جس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے کتابوں کو نازل کیا. اور اللہ کا ایک ہی مقصد تھا، دین کی دعوت، حق کو پہنچانا، حق لوگوں کو بتانا، حق کو باطل کے سامنے واضح کرنا. نبیوں کے آنے کا مقصد اللہ نے یہی بتایا. اللہ تعالیٰ نے خود اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا مقصد سورہ احزاب کے اندر بتایا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، گواہ بنا کر بھیجا ہے. آپ لوگوں کے اوپر گواہ بنا کر دنیا کے اندر آئیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کل روز قیامت پوچھے گا میں نے آپ کو جو دین دیا کہ آپ نے پہنچا دیا، آپ گواہی دو گے میں نے پہنچا دیا. شاہد، مبشر، نذیر، اللہ تعالیٰ نے بشیر بنا کر بھیجا. یعنی آپ کا مقصد دنیا میں آنے کا یہ تھا کہ آپ لوگوں کو بتاؤ کہ اگر تم یہ حلال کرو گے دنیا اور آخرت کا یہ فائدہ تمہیں مل جائے گا. خوشخبری دینے والے. نذیر، آپ ڈرانے والے بھی تھے کہ آپ یہ بتانے کے لیے آئے تھے کہ اگر تم حرام کا ارتکاب کرو گے، حرام راستے پر چلو گے تو اللہ رب العالمین کا عذاب تم پر نازل ہوگا. اور اس کے آخر کے اندر کہا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اس کی اجازت سے داعی بنا کر دنیا کے اندر بھیجا کہ آپ کا مقصد ہے دعوت، آپ کا مقصد ہے دین کو پھیلانا، آپ کا مقصد ہے دین کی بات لوگوں کے سامنے کرنا، آپ کا مقصد ہے حلال لوگوں کو بتانا، حرام سے روکنا، آپ کا مقصد ہے اسلام کی حقانیت، سچائی کو لوگوں کے سامنے رکھنا. اور اس دور کے اندر میں نے جس طرح کے سینٹر پر ہمارے پروگرام کے اندر اس بات کا ذکر کیا تھا کہ آج کا دور جو ہمارے سامنے چل رہا ہے وہ تو بالکل ایزی دور ہے دعوت کے لیے، سب سے آسانیت والا دور. لوگ کہتے ہیں بڑا مشکل ہے، تعصب کا ماحول ہے، نفرت کا ماحول ہے. آپ کو اگر اس کو اس وے میں دیکھیں گے تو مشکل ہے، اور اس کے
تو آسان ہے کہ آج آپ سے سوال کرنے والا ریڈی بیٹھا رہتا ہے. آپ ٹرین کے اندر بیٹھو, ارے آپ مسلمان ہیں, ہم نے تو سنا مسلمان ایسے ہوتے ہیں, ہم نے تو سنا ہے مسلمانوں کے اندر یہ چلتا ہے, ہم نے تو سنا مسلمانوں کے اندر یہ ہوتا ہے. بس میں جاؤ, ایئرپورٹ پر جاؤ, ہر جگہ آپ سے سوال کرنے والا ریڈی بیٹھا رہتا ہے. تو اس دور کے اندر تو دعوت کا کام زیادہ آسان ہو گیا. اب آپ کو بات نہیں کرنا پڑتی, سامنے والا بات کرتا ہے, آپ کو صرف جواب دینا پڑتا ہے, آپ کو صرف اپنا دفاع کرنا ہوتا ہے, آپ کو صرف اپنا ڈیفینس کرنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد سے دنیا کے اندر نبیوں کو بھیجا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. آپ کے آنے کا مقصد یہی بتایا کہ آپ دنیا کے اندر دعوت کا کام کرنے آئے تھے, دعوت پھیلانے آئے تھے, دین کو پھیلانے آئے تھے, دین کی بات کرنے آئے تھے. اور اسی لیے جب 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے آپ کا کیریکٹر دنیا کو بتا دیا, آپ کا کردار دنیا کو بتا دیا, تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, کامیاب ہو جاؤ گے. یہ جملہ جو آپ نے کہا یہ کیا تھا؟ یہ دعوت تھی, یہ دین کی طرف بلانا تھا, یہ حق کی طرف بلانا تھا, یہ توحید کی طرف بلانا تھا کہ آپ کے دنیا میں آنے کا مقصد دعوت ہے, دین کی بات کیجیے, دین کا کام کیجیے. اور یہ مقصد صرف نبی کا نہیں تھا, یہ مقصد صرف صحابہ کا نہیں تھا, یہ مقصد صرف علماء اور حفاظ کا نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ مقصد سارے امت کا بتاتے ہوئے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ یقیناً تم سب سے بہترین امت ہو جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا. اور بہترین اس لیے ہو کیونکہ تم لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو, اللہ پر ایمان رکھتے ہو. بھلائی کا دعوت دینا, برائی سے لوگوں کو روکنا, اچھائی کی طرف بلانا, برائیوں سے دور کرنا, اسی چیز کا تو نام دعوت ہے نا, اسی چیز کا نام دین ہے نا, اسی چیز کا نام اسلام ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد کے لیے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا. کئی حدیثوں کے اندر اس کی فضیلتوں کو بتایا کہ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی فرضیت, دعوت کے فائدے اور دعوت کی فضیلت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی انسان کسی کو اچھائی کی طرف بلائے گا, اچھائی کی طرف دعوت دے گا, اچھے عمل کی طرف دعوت دے گا, تو جتنا عمل کرنے والے کو ثواب ملے گا اتنے بتانے والے کو بھی ثواب ملے گا. آپ نے کسی کو کہا بھائی نماز پڑھو, جتنا اس کو ملے گا انشاءاللہ آپ کو بھی ملے گا. آپ نے کہا حلال کماؤ, جتنا اس کو ملے گا اتنا آپ کو ملے گا. اور بعض قرآن کی آیت کے اندر تو یہ تک الفاظ آتے ہیں کہ وَلَا يُنْقَصْ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا, کہ ان کے اجر میں کچھ کمی نہیں کی جاتی, کہ ایسا نہیں کرنے والے کو زیادہ, بتانے والے کو کم, دونوں کو سیم کیٹیگری کے اندر ثواب دیا جاتا ہے. اتنی بڑی فضیلت والا یہ عمل کہ اللہ رب العالمین اس عمل کے اندر 100% ریٹرن ہمیں دے رہا ہے. 100% ریٹرن دنیا کے اندر کوئی دیتا ہے؟ کوئی نہیں دیتا ہے. 2%, 3%, 10%, 20%, 30%, اللہ تعالیٰ کا 100% ریٹرن. تو عمل کر, تو عمل کروا, ہر حالت کے اندر تیرے عمل کا بھی تجھے ثواب ہے, بتانے کا بھی انشاءاللہ 100% تجھے بھی ثواب ملے گا. اس لیے دعوت کا کام اہمیت والا ہے, دین کو پھیلانے والا کام اہمیت والا ہے, دین کی دعوت دینے والا کام اہمیت والا ہے. پر افسوس ہے کہ ہم اسے ہلکا کام سمجھتے ہیں. ہماری نظر میں, ہمارے سماج کی نظر میں, ہماری ماڈرن زندگی کے اندر ہر کام اہمیت والا ہے, پر دعوت کا کام ہلکا نظر آتا ہے. ہم سوچتے ہیں دعوت کا کام کرنا ٹھیک ہے, عالم صاحب کرتے رہیں, حافظ صاحب کرتے رہیں, دین کی بات کرنا کون سی اچھی بات ہے. ارے جس میدان میں آپ رہو, جہاں کہیں آپ رہو, آپ کو اللہ تعالیٰ نے جس فریضے کے اوپر عائد کیا ہے, ٹھیک ہے آپ ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, بزنس مین ہیں, پڑھے لکھے ہیں, جاہل ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس فیلڈ کے اندر نوازا ہے وہاں آپ دین کی بات کیجیے. اور دیکھیے الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ہمیں وہ دین, ہمیں وہ شریعت, ہمیں وہ اسلام عطا کیا ہے کہ جس کے اندر یہ نہیں کہا گیا کہ سب دین کی دعوت کے لیے پوری زندگی وقف کر دو. اسلام میں رہبانیت ہے نہیں ہے, موکش لینے کے لیے اب دنیا کو تیاگ کرنا ہے نہیں ہے. اسلام کے اندر کیا ہے, کاروبار بھی کرو, بزنس بھی کرو, دکان کے اندر وقت لگاؤ, کاروبار میں وقت لگاؤ, بیوی بچوں کو وقت دو, پر تھوڑا وقت دین کے لیے بھی نکالو. شریعت اسے پسند کرتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حکم دے دیتا کہ تم سب کو رحمانیت دینا پڑے گی, اگر جنت چاہیے, ہم کر پاتے نہیں کر پاتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ چیز نہیں دی جو ہم نہ کر پائے, اللہ نے وہ دیا جو ہم کر پائیں. اللہ نے کہا پوری زندگی مت دو, 24 گھنٹہ مت دو, پر کچھ وقت تو اللہ کو دے سکتے ہو نا, تھوڑا وقت تو اللہ کے دین کے لیے لگا سکتے ہو نا, تھوڑا وقت تو دعوت و تبلیغ کے لیے لگا سکتے ہو نا. اس کے لیے کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ کون سی ڈریس پہن کر جانا پڑے گا, مسجد میں جانا پڑے گا, مدرسے میں جانا پڑے گا. ارے جتنا علم جہاں پر آپ کے پاس ہے آپ اس سے پہنچائیے, کیونکہ آپ اسلام کا پریزنٹیشن کر رہے ہیں. آپ اگر مسلمان ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پریزنٹیشن کی ذمہ داری دی ہے کہ آپ کے پاس جو ہے اسے پریزنٹ کرو. جیسے آج ہوتا ہے نا, ایک بڑی کمپنی کے اندر کوئی اگر کام
کام کرتا ہے وہاں پر اس کو اچھی سیلری ملتی ہے تو اسے کئی جگہ جا کر اپنی کمپنی کا پریزنٹیشن دینا پڑتا ہے کہ میری کمپنی یہ کام کر رہی ہے, یہ پروڈکٹ بنا رہی ہے, اتنی اچھی چیزیں ہمارے پاس ہے, ہمارے ریٹ کم ہے, کوالٹی اچھی ہے. کیوں کہ دوسری کمپنی کے مقابلے میں میری کمپنی کے مال کو خریدا جائے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ذمہ داری میں نے مسلمان کو دی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے مذاہب کے بیچ میں, اتنے سارے مسالک کے بیچ میں, اتنی ساری فکروں کے بیچ میں تمہیں اگر مذہب اسلام دیا ہے تو مقصد یہ تم اسے پریزنٹ کرو, بتاؤ, لوگوں کو بتاؤ کہ دیکھو مذہب یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, پر اللہ نے مجھے جو دین دیا ہے نا اس کی اسپیشلٹی یہ ساری. اللہ نے مجھے اسلام دیا, اسلام میں سچائی ہے, اسلام میں امانت داری ہے, اسلام میں امن پسندی ہے, اسلام میں عورتوں کے حقوق ہیں, اسلام کے اندر دہشت گردی کے خلاف یہ باتیں ہیں, اسلام میں جو بھی اچھائیاں ہیں آپ اس کو بہتر انداز میں پریزنٹ کرو. رب العالمین نے اس کے لیے آپ کو زبان دی, اس کے لیے آپ کو ہاتھ پیر دیے ہیں, اس کے لیے آپ کو طاقت دی ہے, اس کے لیے چلنے پھرنے بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے. اور کل روز قیامت اللہ رب العالمین ان نعمتوں کے بارے میں آپ سے اور ہم سے انشاءاللہ سوال کرے گا, پوچھے گا اللہ تعالیٰ. تب کسی مولانا کو جواب نہیں دینا پڑے گا, کسی حافظ صاحب کو جواب نہیں دینا پڑے گا, ماں باپ کو جواب نہیں دینا پڑے گا, اسے جواب دینا پڑے گا جس کے پاس جھوٹ نہیں چلتا. وہ پوچھے گا بتا تیری زندگی کہاں لگا کر آیا. اللہ کے نبی کہتے ہیں نا, سنن ترمذی کی روایت ہے کہ جب کوئی انسان مرے گا اللہ کے سامنے جائے گا, جب تک کہ 5 چیزوں کا جواب نہ دے دے اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں پائے گا. اس میں سے ایک سوال کیا ہوگا, ان عمرہ فیما افنا. اللہ تعالیٰ تجھ سے تیری زندگی کے بارے میں سوال کرے گا کہ بتا زندگی کہاں لڑا کر آیا, دن کہاں, رات کہاں, کام کیا کیا, کیا بولا, کیا کھایا, کیا پیا, کہاں جاتا تھا, کہاں آتا تھا. تیری ساری مصروفیت کے بارے میں رب العالمین تجھ سے سوال کرے گا, جبکہ وہ تجھ سے زیادہ تیرے معاملات کو جاننے والا ہے, پھر بھی تجھ سے سوال کرے گا. تو اپنی زبان سے سچ بتا, اور اس دن زبان جھوٹ نہیں بولتا. جھوٹ چلے گا وہاں پر کہ نہیں اللہ میں تو یہ بھی کرتا تھا, وہ بھی کرتا تھا, نماز بھی پڑھتا تھا, دکان بھی جاتا تھا, دین کا کام بھی کرتا تھا, دعوت کا کام بھی کرتا تھا. آج ہم لوگ اس کو ہلکا کام سمجھتے ہیں, اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے ہیں. میں نے مثال دے کر اکثر میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کے ماں باپ کو کوئی گالی دے دے آپ کو برداشت نہیں ہوتا, آپ کی بہن بیٹی پر الزام لگاتے آپ کو برداشت نہیں ہوتا ہے, آپ کے خلاف بات کرتے آپ کو برداشت نہیں ہوتا ہے, غصہ آئے گا, لڑائی کریں گے, گالیاں دیں گے, ماریں گے, پیٹیں گے, پر اپنے آپ کو سچا ثابت کریں گے. اور آپ کے اسلام کو لوگ دن بھر گالیاں دیں, آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اسلام پر اعتراض کر کے کوئی بھی چلا جائے, ان میں تو عورتوں کا حق نہیں ہے, ان کے یہاں تو دین سچا نہیں ہے, ان کے یہاں تو دہشت گردی پائی جاتی ہے, مسلمانوں میں یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے. دن بھر میڈیا چلاتا ہے, دن بھر پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا بولتا ہے, عام غیر مسلموں کے دل میں تعصب بھر دیا گیا, وہ اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں. پر میری غیرت نہیں جاگتی, میں اسلام کی حمایت نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ میری نظر میں نعوذ باللہ میرے ماں باپ, میری بہن بیٹیوں کی عزت اسلام سے زیادہ محبوب ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کی حفاظت کا ذمہ میرا ہے, اسلام کی حفاظت کا ذمہ میرا نہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہر مسلمان ذمہ دار ہے, اور ہر مسلمان کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں اللہ رب العالمین سوال کرے گا. تو اللہ کے نبی نے کہا, الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اللہ تعالیٰ اس کی نگہبانی کے بارے میں سوال کرے گا. رب العالمین ہم سے پوچھے گا تیری ذمہ داری, تیرا وقت, تیرا دن رات, تیری زبان, تو نے ان چیزوں کا کیا استعمال کیا. سوچیے آپ کو ہم اللہ کو جواب دے پائیں گے؟ اللہ کل جمعرات کا دن میرے پاس پورا تھا, میں نے اس دن کے اندر تیرے دین کا اتنا کام کیا. اللہ تعالیٰ میرے پاس 24 گھنٹے تھے, 22 گھنٹے تو میں نے اپنی اسپیشل جو میری زندگی تھی وہ جی, پر 2 گھنٹے میں نے تیرے دین کے لیے جیے, 1 گھنٹہ جیا, آدھا گھنٹہ جیا, 10 منٹ جیا. اللہ میں نے اس کو دین پہنچایا, اس کو دین پہنچایا, اس سے بات کی, اس سے بات کی. اگر عمل کیا ہوگا تو انشاءاللہ بولو گے, پر اگر عمل نہیں کیا ہوگا تو اللہ کو کیا جواب دو گے؟ آپ اور ہم کیا بولیں گے؟ اور اللہ رب العالمین ہم سے ہر معاملے کے اندر سوال کرے گا. اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں ہم سے پوچھے گا. میں اس زندگی کے اندر کچھ وہ باتیں ذکر کروں کہ آج دعوت تو دیتے ہیں, پر دعوت کے راستے میں رکاوٹ بھی ہم خود ہیں. دعوت تو دے رہے ہیں, دین پہنچا رہے ہیں, دین بتا رہے ہیں, دین کی بات بھی کر رہے ہیں. کچھ لوگ ہم میں سے باقی تو سو رہے ہیں, کچھ لوگ جو کام کر رہے ہیں انہیں تکلیف کس سے آتی ہے؟ خود ہم مسلمانوں سے تکلیف پہنچتی ہے. جس میں اگر ہم بنیادی طور پر دیکھیں تو ظاہرۃ المسلمین, مسلمانوں کا وہ ڈھانچہ جو دنیا کو نظر آتا ہے, جو ہمارا ظاہری ڈھانچہ ہے, جس کے اندر ہماری بستیاں گندی, ہماری زبانیں گندی, دکان پر قبضہ کرنے والا ایک مسلمان, مکان پر قبضہ کرنے والا ایک مسلمان, گالیاں دینے والا ایک مسلمان, قرضہ لے کر ادا نہ کرنے والا مسلمان, امانتوں میں خیانت کرنے والا مسلمان, انہیں ایک وہ مسلمان نظر آتا ہے جس کا پورا عمل اسلام کے خلاف. اب جب ہم اسے اسلام بتاتے تو کہتا ہے ارے تم اسلام کی بات کر رہے ہو, دیکھو اس کا عمل, یہ دیکھو فلاں خان صاحب کا عمل, یہ دیکھو فلاں مولانا کا عمل, یہ دیکھو فلاں ان کا عمل, ان کا عمل. یعنی ہماری دعوت کے راستے میں رکاوٹ ہم خود بنے ہوئے ہیں کہ ایک تو دعوت دیتے نہیں,
اور دوسرا دعوت کے راستے میں رکاوٹ بھی بنے ہوئے. سوچو دوہرا عذاب. یہ دوہرا عذاب ہوا کہ نہیں ہوا کہ ایک تو دعوت نہیں دے رہے ہو اور دوسرا جو دعوت دیتا ہے آپ کی وجہ سے اس کی دعوت کو بھی قبول نہیں کیا جاتا. کہ اگر آپ کہتے ہو آپ کے پاس اتنی اچھی اسلام کی دعوتیں ہیں, اتنی اچھی باتیں ہیں, تو آپ کا سماج اتنا برا کیوں ہے؟ آپ کے سماج میں بے عملی کیوں ہے؟ ہمارے یہاں چلو ٹھیک ہے ایک غیر مسلم دکان پر قبضہ کرے کوئی دقت نہیں, آپ بولو کہ غیر مسلم ہے, پر ایک مسلمان جسے پتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه الله يوم القيامه بسبع ارضين, کہ اگر تم میں سے کوئی انسان کسی کی بالشت بھر زمین پر ظلمن قبضہ کرے گا, اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کا توق اسے پہنائے گا. تمہارے دین میں یہ دعوت ہے تو مسلمان کیسے دکان پر قبضہ کرتا ہے؟ مکان کرائے پر دے دو, ہمدردی کے ساتھ, اچھا دیکھ کر, اپنا بھائی اپنی بہن دیکھ کر. مکان دینے کے بعد خالی کرانے کے اندر آپ کے پسینے چھوٹ جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ مسلمان. آپ قرضہ دیجئے, وہ آئے گا پریشانی کے اندر, تکلیف کے اندر, بھائی بہت پریشان ہوں, کاروبار نہیں چل رہا, ایک بار مدد کر دیجئے. اب حالات اچھے ہو گئے, اب آپ کا فون نہیں اٹھائے گا, آپ سے بات نہیں کرے گا, آپ اس سے مانگنے جائیں آپ کو 4 گالیاں سنا دے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ مسلمان. آج ہمارا یہ ظاہرہ, آج ہمارا یہ دکھنے والا چہرہ, آج یہ ہمارے سماج کی صورت سب سے بڑی رکاوٹ ہے ہمارے دعوت کے راستے کے اندر. تو میں اسی لیے اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ دعوت کے کام کی شروعات ہونا چاہیے پہلے اپنے گھر سے. ہم اپنے گھر کو سدھارتے نہیں اور سارے سماج کو سدھارنے نکلے ہیں. پہلے اپنے گھروں کے اندر حجت پوری کرو, پہلے اپنے گھروں کو سدھارو, پہلے اپنے گھروں کو بناؤ. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کو آپ نے بتایا نہیں مان رہا تو دعوت کا کام ہی بند کر دو, پر کم سے کم اپنی حجت تو پوری کرو, اپنی بات تو پوری کرو کہ بھائی آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے اسلام کی دعوت نہیں ہوتی ہے, آپ جیسے لوگوں کو دیکھ کر لوگ اسلام کے قریب نہیں آتے, آپ جیسے لوگوں کو دیکھ کر لوگ اسلام کو برا بولتے ہیں. اللہ کے لیے اپنا عمل سدھاریے, کیونکہ اللہ رب العالمین ہم سے سوال کرنے والا ہے. اسلام کے راستے میں, دعوت کے راستے میں, دین کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ اگر آج کوئی ہے تو وہ خود مسلمان بنا ہوا ہے, اور وہ مسلمان جو منہ سے بولنے والا مسلمان ہے. کیونکہ جس کے عمل میں اسلام ہوتا ہے وہ کبھی ایسے کام نہیں کرتا جو اسلام کے خلاف ہو, لیکن جس کی زبان پر اسلام ہوتا ہے وہ ہر وہ کام کرتا ہے جو اسلام کے خلاف ہو. کہتا تو ہے کہ میں مسلمان, وہ کلمہ تو پڑھتا ہے مسلمانوں والا, وہ کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں, وہ کہتا ہے میں اللہ کے نبی کو مانتا ہوں, پر ساری زندگی ان کے خلاف گزارتا ہے. ایسے ہی لوگ آج اسلام کی دعوت کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اور ان کی وجہ سے دعوت دینے والوں کا کام ادھورا رہ جاتا ہے. ان کی دعوت کے اندر اثر نہیں آتا, ان کی باتوں کے اندر اثر نہیں آتا, کیونکہ خود مسلمان اپنے حالات کو سدھار رہے نہیں چاہتے. جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, کہ اللہ رب العالمین کسی قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک کہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے. جب تک کہ وہ خود کوشش نہ کرے, آگے نہ بڑھے, اپنے آپ کو آگے نہ بڑھائے. ہر انسان میں نہیں کہتا بھائی پورے محلے کی ذمہ داری لے لو, اپنے گھر کی تو ذمہ داری لے سکتے ہو نا, اپنے گھر کی ذمہ داری لے لو کہ سب سے پہلے میں اپنے گھر کو سدھاروں گا, اپنے گھر کے اندر محنت کروں گا, دین کے لیے محنت کروں گا, دعوت دین کے لیے محنت کروں گا, اپنے گھر والوں کو ابھاروں گا, انہیں جگاؤں گا کہ دین کا کام کرنا کتنا ضروری ہے. اگر ہر انسان اپنے گھر سے شروعات کر لے, یہاں پر بیٹھے لوگوں میں 50-60 گھر سدھر جائیں, 50-60 گھر سدھریں گے, پورا محلہ سدھر جائے گا, اندور سدھرے گا, سماج سدھرے گا. اگر ہم شروعات اپنے گھر سے کریں, کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ بتائیے. دعوت کے لیے بولنا بڑا آسان ہوتا ہے, میں بول دوں آپ بول دیں, سب کے لیے آسان ہے, پر اپنے گھر سے شروعات کرنا مشکل ہوتا ہے, اپنوں میں زبان چلانا مشکل ہوتا ہے, اپنوں سے بات کرنا مشکل ہوتا ہے. پر ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ابائی سے بات کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے پہلے بات کی تھی, یا بنی عبد مناف, یا بنی عبد ہاشم, اے ہاشمی آؤ, بنی عبد مناف آؤ, چاچا آؤ, پھپھو آؤ, خالہ آؤ, سارے رشتے داروں کو بلا کر کہا تھا اللہ ایک ہے اس کی عبادت کرو. شروعات اپنے گھر سے ہونا چاہیے. پر آج میں بنیادی طور پر یہ بات رکھ رہا ہوں کہ ہماری دعوت کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ خود ہم بنے ہوئے ہیں. ہم خود اپنے حالات, اپنا سماج, اپنا معاشرہ اتنا گندا بنا رکھا ہے جو اسے دیکھ کر کوئی اسلام کے قریب نہیں آنا چاہتا. دوسری رکاوٹ ہماری دعوت کے راستے میں غلط منہج کو اپنانا, غلط دعوت کے طریقے کو اپنانا, دعوت کے لیے اس طریقے کو استعمال نہ کرنا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا. اب وہ دعوت کا راستہ کون سا ہے؟ آپ کی دعوت کا راستہ دیکھیے کون سا راستہ ہے. 40 سال تک کی زندگی, پوری 40 سال آپ کی زندگی, نبوت کے پہلے کا پورا دور, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کو بنایا تھا؟ اپنے کیریکٹر, کردار کو, اخلاق کو, مورل ویلیوز کو لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ایسا بنا کر پریزنٹ کیا, گھر میں بھی وہی, باہر بھی وہی, اندر بھی وہی, باہر بھی وہی, ایسا پریزنٹ کیا کہ لوگ
چاہے آپ کے دین پر اعتراض کرتے تھے پر کبھی بھی کوئی آپ کی شخصیت پر اعتراض نہ کر سکا، آپ کے کیریکٹر پر اعتراض کر نہ سکا. اسی لیے آپ کے دشمنوں نے گواہی دی کہ اگر کوئی سچے ہیں تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی امانت دار ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سارے مکہ والے دشمن قتل کرنا چاہتے ہیں پر قتل ہونے کے وقت بھی اگر امانتیں کسی کے گھر میں ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دعوت کے راستے میں دوسری بڑی رکاوٹ جو بنا ہوا ہے وہ ہمارا اخلاق، وہ ہمارا کردار، وہ ہماری زبان، وہ ہماری بات چیت کا طریقہ، وہ ہمارے پیش آنے کا طریقہ. کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز پر زور دیا تو وہ تھا آپ کا اخلاق، وہ تھا آپ کا کردار، وہ تھا آپ کا کیریکٹر. کہ ہم آپس میں ٹوٹے ہوئے ہیں، تعلقات ٹوٹے ہوئے ہیں، بات چیت بند ہے، اپنے اخلاق کو بگاڑا ہوا ہے. تو ہمارے اخلاق کو دیکھ کر جب ہم بولتے ہیں نا، جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی آپ کو بولتا ہے نا کہ میں بھوشیہ بتاتا ہوں، میں زمین کے خزانے بتاتا ہوں، میں زمین کے اندر کہاں کہاں مٹکے نکل سکتے ہیں وہ بتاتا ہوں، اور آپ دیکھتے ہو خود کے کپڑے پھٹے ہوئے بتاتے رہے ہمارے بھوشیہ لوگ. کوئی اعتماد کرتا ہے ہم پر؟ کیوں نہیں کرتا ہے؟ جب ہم کو بتا رہا خود کھول لے. بھائی ہم کو بتا رہا ہے خزانے اتنے سارے، خود کھول کے کیوں نہیں نکال رہا تھا؟ پہلے اپنی حالت سدھارے، اس کے بعد ہمیں بتائے. صرف اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کر دیکھو. کوئی بھوشیہ تو ہم بھی بتا رہے ہیں یہ جنت ہے، وہ جہنم ہے، ایسی جنت ملے گی، اسلام میں یہ ہے وہ ہے. میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو میرے کریکٹر کے اندر نہیں ہے. کہ تو ہم کو تو بتا رہا ہے سچ بولنے پر یہ بولے گا، امانت پر وہ ملے گا، اور خود تیرے کریکٹر کے اندر وہ چیز نہیں تو کون آپ کی بات کو مانے گا؟ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں مانی گئی، آپ کے لیے صحابہ کرام نے اپنی جانوں کو قربان کیا، آپ کے آگے کھڑے ہو گئے کہ تیر پہلے اس پر لگے گا، اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جائے گا. اس کی بنیادی وجہ سے خود آپ کا کردار، کہ آپ نے اپنے کردار، اپنے کیریکٹر، اپنے اخلاق کو اتنا پیارا بنایا تھا کہ لوگ آپ کو دیکھ کر بولتے تھے کہ اگر یہ اسلام ہے تو آج سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول. کئی واقعات آپ لوگوں نے، میں نے آپ کو یہاں 50 واقعات ایسے بتائے ہوں گے کہ آپ کے کردار کو دیکھ کر لوگوں نے اسلام قبول کیا. وہ دیہاتی کا پیشاب کرنے والا ہے واقعہ کتنی بار بتا چکا ہوں کہ آپ نے دعوت دی تھی اسلام میں ہے توحید، اسلام میں ہے اللہ ایک، نمازوں کو قائم کرو، زکات ادا کرو، یہ دو وہ دو، یہ فرض ہے، یہ حلال ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے. کچھ نہیں بتایا، صرف اپنا اخلاق بتایا. اخلاق آپ کا دیکھا، پیشاب کر رہا ہوں پھر بھی نہیں ڈانٹ رہے ہیں، محبت سے سمجھا رہے ہیں، چلا بھی نہیں رہے. جب آپ کا اخلاق دیکھا تو بولا آپ سے کلمہ پڑھ لیا. آپ جیسا معلم میں نے دنیا میں نہیں دیکھا، آپ جیسا معلم نہیں دیکھا، اس کا اچھا سکھانے والا نہیں دیکھا. کیونکہ آپ کی زبان سے پہلے آپ کا کردار کام کرتا ہے. زبان بعد میں بولتی ہے، پہلے کیریکٹر بولتا ہے، پہلے کردار بولتا ہے. تو آج ہماری دعوت کے راستے میں ایک رکاوٹ پڑی، ہمارا خود کا کردار، ہمارا خود کا اخلاق. زبانوں پر گالیاں، زبانوں پر جھوٹ، دھوکہ دڑی، پیسہ لے کر ادا نہ کرنا، دکانوں مکانوں پر قبضے کرنا، حرام کی زندگی جینا، حرام کاروبار کرنا. ان بنیادی ڈھانچے نے آج ہماری دعوت کو کمزور کر دیا ہے. تو اللہ کے لیے اگر دعوت کا کام کرنا ہے تو پہلے اپنے گھروں سے شروعات کرو، اپنے اخلاق سے شروعات کرو، اپنی زندگیوں کو بدلو، تو انشاءاللہ صحیح طریقے سے اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی. تیسری چیز صحیح منہج. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت کا منہج کیا تھا؟ یا آپ کے پہلے جتنے انبیاء آئے ان کی دعوت کا منہج کیا تھا؟ کیا صرف لوگوں کو فضیلتیں بتاؤ؟ جیسے ہمارے دعوت کے الگ الگ طریقے ہیں. کوئی کہتا ہے صرف فضیلت بتاؤ اور کچھ مت بتاؤ، اس کی یہ فضیلت، اس کی یہ فضیلت، اس کی یہ فضیلت، اس کی یہ فضیلت. اللہ کے نبی نے کبھی ایسی دعوت دی؟ آپ خود کی دعوت کا طریقہ قرآن حدیث خود اٹھا کر دیکھو. کوئی مولوی اس کا فیصلہ کرنے والا نہیں. کیونکہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی نبی آئے یا دنیا کی جتنی بڑی شخصیتیں آئیں، الحمدللہ اس دنیا کے اندر ایک ذات ایسی ہے جن کی بچپن سے لے کر آخر تک زندگی ہمارے پاس ہے، اور وہ ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ آپ دیکھیے، اٹھا کر دیکھیے دوسرے بڑے بڑے دھرم کے ذمہ دار، بڑے بڑے ٹھیکیدار کہ جن کو آج کتابوں کے اندر پڑھایا جاتا ہے، ان کی پوری زندگی آپ کو ایسی نہیں ملے گی جیسی زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ ہے. کہ جب آپ نے مکہ کے اندر دعوت دی، کہ آپ نے فضیلت کی دعوت دی تھی؟ کیا آپ سے فضیلتیں بتایا کرتے تھے؟ نہیں. آپ سے پہلے جتنے نبی آئے رب العالمین نے قرآن کے اندر ان کی دعوت کے طریقے کو ذکر کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. کہ ہم نے اس کائنات کے اندر جتنے بھی نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، ان کے دنیا میں بعثت کا، ان کی دعوت کا صرف ایک مقصد تھا، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ کے سوا جن کی بھی عبادت ہوتی سب کو چھوڑو. دعوت توحید.
یہ دعوت کا منہج ہے، یہ دعوت کا طریقہ ہے، یہ دعوت کی فرسٹ اسٹیپ ہے کہ آدمی پہلے اس اسٹیپ کو لے گا نا تبھی جا کر سب قبول ہوگا، ورنہ آپ فضیلتیں بتا دیں، آپ حکومتیں قائم کر دیں، سب کچھ کر دیں، لیکن اگر عمل کے اندر شرک موجود ہو تو اللہ کچھ بھی قبول نہیں کرتا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا کہ وہ انسان جو دنیا کی ساری نیکیاں لے کر آئے پر شرک لے کر آئے گا، ہم اس کی نیکیوں کو کیا کریں گے؟ ہوا منصورہ، ہوا میں اڑا دیں گے، ختم کر دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی نیکی کو شرک کے ساتھ قبول نہیں کرتا ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کہ جب ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے اپنی قوم کو یہی دعوت دی تھی کہ بولو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت موسیٰ نے یہی کہا، حضرت عیسیٰ نے یہی کہا، سارے نبیوں نے یہی کہا، خود اللہ کے نبی نے یہی کہا کہ قُلْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُونَ، کہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت نوح 950 سال تک یہی دعوت دیتے رہے۔ تو دعوت میں آج جو دعوت قبول نہیں ہوتی ہے اس کی ایک وجہ یہ سی ہوتی ہے کہ ہم دعوت کا صحیح طریقہ استعمال نہیں کرتے۔ آپ قرآن کو اٹھا کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کو توحید کی دلیلوں سے بھرا ہے، بھرا کہ نہیں بھرا ہے؟ قرآن کبھی پڑھا ہے ترجمے کے ساتھ؟ پھر وہی بات ابھی میں پوچھوں گا کتنی آیت روز پڑھنا چاہیے ترجمے کے ساتھ؟ بتائیے کتنی آیت پڑھنا چاہیے روز کم سے کم؟ دیکھیے وہ بھی آدمی بچہ، اتنی بار بول چکے انشاءاللہ جب تو وہ بھی آدمی بچہ، کم سے کم 3-4 آیت پڑھنا چاہیے پر کوئی نہیں پڑھتا۔ قرآن کھول کر دیکھو، قرآن کو پڑھ کر دیکھو، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کیوں کہتا ہے تم پرانی قوموں کے حالات کو جا کر دیکھو، اس میں عبرت ہے۔ بستیوں کو ہم نے کھڑی کھڑی پلٹ دیا، اس میں تمہارے لیے عبرت ہے۔ ہواؤں کے ذریعے بستیوں کو تباہ کر دیا، اس میں تمہارے لیے عبرت ہے۔ یہ آسمان جو بنا ستون کے کھڑا ہے یہ عبرت ہے۔ یہ زمین جس سے پھیلایا ہے یہ عبرت ہے۔ یہ پہاڑ جس سے لگایا ہے یہ عبرت ہے۔ تجھے ایک نطفے سے انسان بنا دیا یہ عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ تو توحید کی دلیل ہے، یہ اللہ کے ایک ہونے کی دلیل ہے، یہ اللہ کے ہونے کی دلیل ہے۔ پہلے تو ہونے کی دلیل اور اس کے بعد ہونے کے بعد ایک ہونے کی دلیل ہے، دونوں چیز کی دلیل ہے۔ پہلے تو کچھ لوگ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ کائنات میں ایسا ہوا، ایک بوم ہوا اور اس کے ذریعے پوری دنیا بن گئی، پوری سرشٹی پوری کائنات بن گئی، اس کا انکار کہ اس کا بنانے والا ہے، بنا بنانے والے کے لیے کائنات نہیں بن سکتی۔ دوسری چیز بنانے والا ایک ہے۔ آج ایک گھر نہیں چل سکتا اگر دو لوگ فیصلہ کریں۔ سوچئے ایک بھائی اگر ایک بزنس ہے اس میں 2 بھائی فیصلہ کریں کتنا جھگڑا ہوتا ہے، کاروبار نہیں چل پاتا، ٹھپ ہو جاتا ہے۔ اتنی بڑی دنیا، اتنی بڑی کائنات، اتنا بڑا آسمان اور زمین، سورج کا نکلنا، چاند کا ڈوبنا، دنیا کا چلنا، ہوا بارش پانی کا آنا جانا، یہ سارا سسٹم اس بات کی دلیل ہے کیسے بنانے والا ایک اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کو وہ سلیبس، وہ کتاب جو ہمیں دی ہے دعوت کے لیے، بھئی آپ دعوت دینے جاؤ گے تو آپ کے پاس سلیبس کون سا رہے گا؟ وہ سلیبس ہے قرآن، وہ سلیبس ہے قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر مجھے دعوت کا طریقہ سکھایا، پورے قرآن کو بھر دیا کہ جب دعوت دینا توحید کے ذریعے دعوت دینا، توحید کی بنیاد پر دعوت دینا۔ اگر توحید ہے تو اللہ ہر عمل قبول کرے گا، اگر توحید نہیں ہے تو اللہ تمہارا کوئی بھی عمل قبول نہیں کرے گا۔ یہاں تک کہ خود اللہ کے نبی کو کہا گیا، حضرت ابراہیم کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے کہا گیا کہ حضرت ابراہیم کے ابا جب نہیں مانے تو انہوں نے کہا تھا استغفر لک ربی، ابا آپ میرے ابو ہونا، میں اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کر دی کہ ابراہیم کسی نبی کے لیے، کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ مشرک کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرے۔ اگر شرک پر تیرا باپ بھی کیوں نہ ہو، تیرا بھائی ہو، تیرا بیٹا ہو، اگر نبی یا نبی کے غیر نبی چاہے کوئی بھی ہو، اگر تمہارا کوئی رشتہ دار شرک پر مر جائے تم اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے توحید کو سب سے زیادہ اہمیت والی چیز بنایا ہے۔ تو دعوت کے صحیح منہج کو ڈھونڈو، پڑھو، اختیار کرو، نبیوں کی زندگی کو پڑھو، کیونکہ دعوت میں ناکامی کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم دعوت کی وہ اسٹیپ نہیں لیتے جو اسٹیپ اللہ کے نبی نے لی، جو اسٹیپ انبیاء کرام نے لی، جو اسٹیپ صحابہ کرام نے لی۔ کہ آپ نے جن لوگوں کو ٹرین کیا ان ٹرینڈ صحابہ کرام کی دعوت کا یہی طریقہ تھا، سب سے پہلے توحید، توحید کے بعد نماز، روزہ، زکات، حج، سب اس کے بعد آتا ہے، پہلے توحید۔ توحید مضبوط ہو جائے تو سارے عمل کرنا آسان۔ اب اگر مجھے یہ پتا چل گیا کہ میرا رب ایک ہے، وہ ایک لوتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو نماز پڑھنے کا من ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو ایک ہی ہے نا، پکڑ کرنے والا ہے، سختی والا ہے، عظمت والا ہے، بڑائی والا ہے، عذاب والا ہے، رحمت والا ہے۔ جب مجھے یقین ہو گیا آٹومیٹک نماز پڑھوں گا، آٹومیٹک حلال زکات دوں گا۔ پھر زکات مجھے کوئی مولوی بول بھی دے اس کا بیوی کو دے دو، اس کا بچوں کو دے دو، سال پورا ہوتا ہے واپس دے دینا، کام ختم، کتنے ہیلے بتا دے، اب میرا رب مجھے جانتا ہے، میرے سینے کے حال کو جانتا ہے، میں اس کے سامنے زکات چھپا سکتا ہے؟
نہیں چھپا سکتا. حج فرض کروں گا کہ نہیں کروں گا, عمرہ فرض کروں گا کہ نہیں کروں گا, جو عبادتیں فرض ہے وہ کروں گا, کیونکہ مجھے یہ احساس ہے کہ میرا رب ایک ہے, میرا اللہ پکڑ کرنے والا ہے. تو تیسری اور بنیادی وجہ ہماری دعوت کی رکاوٹ یا ہماری دعوت کے قبول نہ ہونے کی وجہ کہ ہم نے انبیاء کی دعوت کے طریقے کو استعمال نہیں کیا. چوتھی برائی جو آج ہمارے سماج میں نوجوانوں کی ایک بڑی برائی ہے, علماء سے دوری, عالموں سے دوری. اپنے آپ کو عالم سمجھنا, اپنے آپ کو مفتی سمجھنا. 4-5 تقریر ایک ٹاپک پر سن لی, بن گئے عالم. اب اس محفل کے اندر آپ کوئی بھی سوال کر لو, عالم خاموش رہے گا, پہلے وہ جواب دے دے گا. آپ جانتے ہیں علماء کرام, علماء کی زندگی, علماء کا مقام اللہ رب العالمین نے بتائیے. آپ سب چیز کا انکار کر دو گے, کیا اس حدیث کا انکار کر سکتے ہو کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ اگر تم میں سے کوئی انسان اس راستے پر چلتا ہے جس پر مقصد علم حاصل کرنا ہے, جیسے جیسے چلتا ہے ویسے جنت آسان ہو جائے. یہ عالم کا مقصد کہ اللہ نے بتایا, اللہ کے نبی نے بتایا. اس مقام کا تم عالم کو کتنا ہی گرا لو, اس مقام کو کبھی نہیں گرا پاؤ گے جس میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ عالم جو ہوتا ہے نا, اس کے لیے سارے پرندے دعا کرتے ہیں, ساری مخلوق دعا کرتی ہے. حتی الحیتان فی جوف الماء, یہاں تک کہ سمندر کے اندر, پانی کے اندر جو مچھلیاں ہوتی ہیں نا, وہ بھی اللہ سے دعا مانگتی ہے اللہ عالم کو معاف کر دے, اللہ عالم کو معاف کر دے, اللہ عالم کی زندگی اچھی بنا دے. آج ہمارے یہاں ایک بات یاد رکھنا, ہر دور کے اندر دین سے اگر کسی قوم کو دور کرنا ہے تو اسے علماء سے دور کر دو, علماء سے دور کر دو. عالم سے آپ نے کنیکشن کٹ کیا, اب شیطان کے لیے آسانی کبھی نہیں کر سکتا ہے. اب جب وہ عالم سے پوچھے گا ہی نہیں تو ہر چیز اچھی نظر آئے گی. جو اسے نظر آیا اچھا قبول کر لیا, جو نظر آیا برا اسے چھوڑ دیا. کیوں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر نہیں جانتے ہو عالم سے سوال کرو, اگر نہیں پتا ہے جاننے والوں سے سوال کرو. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے عالم کی طرف لوٹو, عالم سے کنیکشن بناؤ, عالم سے علم حاصل کرو. اور ہم کہتے ہیں عالم کی کیا ضرورت ہے, یہ مولوی لوگ سب بیکار, ہم خود سیکھنے والے, ہم انٹرنیٹ سے عالم بننے والے. آپ جانتے ہیں سنن ترمذی کی ایک روایت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تعلم العلم لیماری بہ السفہاء وَلِيُجَارِي بِهِ الْعُلَمَاء وَيُصْرِفْ وُجُوهُ النَّاسِ إِلَيْهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ. اس حدیث کو اپنے ذہن کے اندر بٹھا لینا, علماء کی بھی قدر آ جائے گی, علم کی بھی قدر آ جائے گی. کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر تم میں سے کوئی انسان علم اس لیے حاصل کرتا ہے کہ وہ علماء سے ڈیبیٹ کر سکے, جاہلوں پر اپنے آپ کو اونچا بتا سکے, اور یہ چاہے کہ ذرا لوگ میری طرف دیکھیں کہ دیکھو عالم کو اتنا نہیں پتا جتنا اس کو پتا, کتنا بڑھیا جانتا ہے, کتنا اچھا بولتا ہے, کتنی چیز پیس دیتا ہے, عالم کہیں نہیں لگ رہا ہے اس کے آگے. جس کا مقصد اگر یہ ہو کہ میرا مقصد ہے علماء کو نیچے گرانا, جاہلوں میں عزت پانا, اور یہ چاہتا ہوں کہ سارے لوگ مجھے دیکھیں. اللہ کے نبی نے 2 ٹوک ایک فیصلہ کر دیا, سنن ترمذی کی روایت ہے ادخلہ اللہ النار, اللہ ایسے انسان کو سیدھا جہنم میں ڈال دے, سیدھا جہنم, ڈائریکٹ جہنم. اب بتائیے بولنے والا مولوی ہے, بتانے والا مولوی ہے, یہ تو اللہ کے نبی ہے نا, ان کی بات کو کہاں چھوڑو گے, ان کی بات کو کہاں لے کر جاؤ گے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ علم والا وہ جو علم کی قدر کرے, علماء کی قدر کرے, اللہ ایسے انسان کو جنت دیتا. تو وہ چیز پر غور کیجیے, کیا اللہ کے نبی سے صحابہ جو محبت کرتے تھے وہ صرف اس لیے کہ آپ نبی تھے؟ ارے آپ لیڈر تھے, آپ قائد تھے, آپ عالم تھے, آپ امام تھے, آپ رہنما تھے. اس بنیاد پر تو صحابہ بولتے تھے یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی بتاؤ یہ حلال ہے کہ نہیں, اے اللہ کے نبی بتاؤ نماز کیسے پڑھیں, اے اللہ کے نبی بتاؤ زکات کیسے دیں, اے اللہ کے نبی بتاؤ حج کیسے کرے. اور آپ بولتے تھے ایسے نماز پڑھو, یہ ایسے حج کرو, ایسے یہ عمل کرو. اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا, اللہ تعالیٰ یہ تمہیں حکم دیتا ہے, یہ حکم دیتا ہے. آپ ایک عالم تھے, آپ امام تھے, آپ رہنما تھے, اور صحابہ آپ کی طرف آتے تھے. اور اللہ کے نبی نے کہا کہ سنو, علماء جو ہوتے ہیں نا وہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں. اب جیسے مثال کے طور پر آپ کے گھر کے اندر, جیسے گھر کے اندر باپ ہے, 4 بیٹے ہیں, ایک سب سے بڑا ہے. اب باپ کیا کرتا ہے, بڑے کی ذرا ٹریننگ کرتا ہے کہ بیٹا تو ایسا کرنا, ویسا کرنا, میرے بعد یہ کرنا, وہ کرنا. اب باپ کا انتقال کے بعد ذمہ دار کون بن جاتا ہے, بتائیے ذمہ دار کون بن جاتا ہے باپ کے بعد؟ بڑا بیٹا بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے؟ بنے گا نا بڑا بیٹا. کیوں؟ کیونکہ باپ نے بول دیا ہے کہ میرے بعد یہ ذمہ دار رہے گا. اب سارے چھوٹے اس کی طرف لوٹتے ہیں. اب جس نبی کو ہم مانتے ہیں, جن نبی کی ہم دعوت کا اعلان کرتے ہیں, جن نبی کو ہم اپنا آئیڈیل اور نمونہ مانتے ہیں, وہ بول رہے ہیں کہ سنو, میرے بعد میرے وارث میں نے علماء کو بنایا,
عالموں کو اپنا وارث بنایا ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی اپنی وراثت کے اندر دینار درہم نہیں چھوڑتے ہیں، نبی اپنی وراثت کے اندر علم چھوڑتے ہیں، اور علم کو جو عالم لیتا ہے وہ نبیوں کا وارث ہوتا ہے. نبی کا وارث آپ کے سامنے، اور آپ انٹرنیٹ سے علم حاصل کر رہے ہیں. بتاؤ گمراہ کون؟ بتاؤ گمراہ کون؟ ایک بات یاد رکھنا، کسی بھی قوم کو جب برباد کرنا ہوتا ہے نا، سب سے پہلے علماء سے اس کا کنیکشن کاٹا جاتا ہے. اور جب علماء سے کاٹ دیا، علماء کو اس نے مان لیا چھوٹا، اپنے آپ کو بڑا، تو ابھی اس سے پوچھے گا کیوں؟ جو شبہ آئے گا مان لے گا، جو غلط بات آئے گی مان لے گا، جو الٹا سیدھا علم ملے گا لے لے گا. ایک بات یاد رکھو کہ علم کے لیے علماء کی ضرورت ہے. علم کو سیکھنے کے لیے، قرآن کے لیے، احادیث کے لیے ہر وقت آپ کو علماء کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. کیوں؟ اللہ کے نبی نے سنن دارمی کے اندر روایت ارشاد فرمایا کہ کفا بالمرء جہلا ان یعجب بعلمہ، کہ تم میں سے کسی انسان کے جاہل ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے آپ کو عالم سمجھے. اگر اپنے آپ کو کوئی جانکار سمجھتا ہے نا، اللہ کے نبی کی نظر میں وہ جاہل ہے. جاہل جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے، اور جو عالم ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ میں سیکھ رہا ہوں. اب مثال کے طور پر کئی لوگ ہوتے ہیں ہمارے پاس واٹس ایپ پر میسج کرتے ہیں، فیس بک پر میسج کرتے ہیں، کال کرتے ہیں، شیخ ایک مسئلہ ہے بتائیے. ہمیں بتاؤ تو بتاتے نہیں، تو ہم کیا بولتے ہیں؟ 1 گھنٹے بعد فون کرو. واٹس ایپ پر میسج آیا، ہم پہلے تحقیق کرتے ہیں، قرآن کھولا، حدیث کھولی، ڈھونڈا، تلاش کیا، پرانے علماء نے کیا فتوے دیے تلاش کیا، اس کے بعد جواب دیتے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں کنفرم ہونا پڑے گا نا، ہم عالم ہیں. اگر ہم کوئی بات بول دیں اور کوئی اس پر عمل کر لے تو اس کے عمل کا گناہ بھی ہمیں ملے گا. تو ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ پہلے کنفرم کرنا پڑتا ہے. 50 کو ایسے فون کال آتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی 2 گھنٹے بعد لگاؤ، 1 گھنٹے بعد لگاؤ، کنفرم کر کے بتاتا ہوں، دیکھ کے بتاتا ہوں. نہیں پتا ہے منع کر دیتے، بھائی کسی اور سے پوچھو، ہمیں علم نہیں ہے. یہ عالم کی زندگی ہوتی ہے، وہ کبھی بھی جلدی نہیں کرتا. کیوں؟ امام احمد بن حنبل سے ایک مرتبہ الگ الگ روایت آتی ہے، ایک مرتبہ کئی مسئلے پوچھے گئے، تقریباً 40 مسئلوں کا بھی ذکر آتا ہے، کہیں اس سے زیادہ کا ذکر آتا ہے. 40 مسئلے. امام احمد بن حنبل حدیث کے سب سے بڑے جمع کرنے والے، امام المحدثین ان کو مانا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے حدیثوں کے جس ذخیرے کو جمع کیا اتنا بڑا ذخیرہ کسی نے جمع نہیں کیا. ان سے ایک مرتبہ 40 مسئلے پوچھے گئے، ان 40 میں بولا نہیں پتا. ابھی بولو اتنا سال پڑھے کے فائدہ کیا ان کا؟ 14 سال ہو گیا، مدنی ہو گیا، سوال کا جواب ہی نہیں پتا. اور ہمارے یہاں مدنی صاحب ہے تو ان کو یہ ٹینشن کہ اگر ابھی نہیں بولوں گا یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ ڈگری نکلی تو نہیں لے کر آیا، ڈگری پہ بھیجنا پڑ جائے گی، نہیں تو کہ کنفرم ہے بھی کہ نہیں ہے، پڑھ کے آیا بھی کہ نہیں آیا. کیوں؟ کیونکہ جواب نہیں دیا. ہمارا یہ ٹینشن. اس لیے عالم کیا کر رہا ہے؟ پتا ہے تو بتاؤ، نہیں پتا ہے تو بھی بتاؤ. بتانا تو پڑے گا نا، نہیں بتائیں گے تو اپنے آپ کو عالم ہی نہیں سمجھیں گے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، ہر سوال میں بولے لا ادری نہیں پتا، لا ادری نہیں پتا، لا ادری نہیں پتا. انتقال کے وقت رو رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا ایک مرتبہ کا مسئلہ ہے، اس کا مجھے ٹینشن ہے کہ 39 جواب میں نے صحیح جواب دیے تھے، 39 تو میرے صحیح جواب تھے، کہ میں نے کیا بولا؟ لا ادری، ایک جواب دیا تھا. ڈر لگتا ہے کہ غلط بتا دیا ہوگا، اللہ جہنم نہ دے. یہ ہمارے علماء کا ڈر تھا، یہ ہمارے علماء، ہمارے اماموں کا ڈر تھا کہ وہ علم سے ڈرا کرتے تھے کہ اللہ تو نے اگر علم دیا ہے تو وہ ذمہ داری ہے، وہ سوال جواب ذمہ داری ہے، وہ مسئلے مسائل ذمہ داری ہے. اور آج ہمارے نوجوانوں کو ان علماء سے ہی کاٹ دیا، کنیکشن کٹ کر دیا. جاؤ خود علم حاصل کرو، 3 تقریر سن کر تم خود تقریر کرنے لگ جاؤ، 4 تقریر 4 فتوے پڑھنے کے بعد تم خود مفتی بن جاؤ. اللہ کی قسم، اللہ کے دین میں حلال کو حلال اور حرام کو حرام بولنے سے پہلے 10 بار سوچنا، کیونکہ آپ فیصلہ دے رہے ہو اور اس فیصلے پر جب تک عمل ہوگا آپ گنہگار رہو. اگر آپ نے غلط بتایا آپ گنہگار رہو گے. اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو عالم سے جوڑ کر رکھو، اپنی ہر بات کو ان سے کنفرم کرو. آج ہمارے دور کے اندر چلتا ہے نا اچھی بات جو واٹس ایپ پر بھیجتے ہیں نا، آپ ایک گروپ بنائیں، گروپ کا اوپر مقصد لکھ دیں کہ یہاں پر ہم نے میسج کے لیے گروپ نہیں بنایا ہے، ایک مقصد سے بنایا ہے. اس میں بھی ایک آدمی حدیث بھیج دے گا اور کیا بولتا ہے اچھی بات تو ہے. اچھی تو بات ہے، واٹس ایپ فیس بک پر ہر اچھی بات کو آگے بڑھا دو، پتہ ہی نہیں حدیث ہے بھی کہ نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں آج کل کئی امیجز چلتی ہے، لوگ اپنے اسٹیٹس پر لگاتے ہیں، اپنی گیلریز کے اندر رکھتے ہیں، اپنا ڈی پی بناتے ہیں اور نیچے لکھا ہوتا ہے امام علی، حضرت علی. آپ کو پتا ہے حضرت علی نے کہاں کہا؟ حضرت علی نے کہاں بتایا؟ نمک کے فائدے بتا رہے ہیں، دسترخوان کے فائدے بتا رہے ہیں، اور نام کن کا یوز کر رہے ہیں؟ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور یاد رکھو کہ اگر آپ کو نہیں پتا ایسی چیز یوز مت کرو. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ یوز کر رہے ہو اس کا مطلب آپ کہہ رہے ہو کہ میں بھی اس بات کو مان رہا ہوں، گویا کہ حضرت علی کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہو کہ حضرت علی بن ابی طالب نے یہ جملہ کہا ہے. اور اگر وہی چیز اللہ کے نبی کے نام کی ہو تو گناہ اور بڑا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، کہ اگر تم میں سے کوئی انسان مجھ پر جھوٹ بولتا ہے نا، جہنم کو اپنا ٹھکانہ بنا لے، جہنم نہیں 100%. اس سے جب بھی کوئی حدیث آئے کنفرم کر لو،
قرآن کی آیت ہے، کنفرم کر لو، عمل کے پہلے بھی اور فارورڈ کرنے کے پہلے بھی، کیونکہ آپ کا ایک فارورڈ اگر آپ کے بھیجے ہوئے میسج کو 100 لوگوں نے فارورڈ کر دیا، وہ ہمیشہ کا گناہ بن جائے گا، وہ گناہ جاریہ بن جائے گا، ہمیشہ کا گناہ بن جائے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو علماء سے جڑو۔ ہماری دعوت کی ناکامی کی ایک بڑی وجہ ہے علماء سے دوری، علماء سے دور رہنا، دین سے دور رہنا۔ دین کا علم سیکھو، دین کو حاصل کرو۔ اور ایک بات اور آخری میں بس ایک بات کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا کہ یہ مت سمجھنا کہ دین کا علم حاصل کرنا صرف عالم کی ذمہ داری ہے، اتنا علم حاصل کرنا جو آپ کی زندگی ہے آپ پر واجب ہے۔ نماز کیسے پڑھنا آپ کو پتا ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کو 5 ٹائم پڑھنا ہے۔ وضو کا حلال حرام کیا ہے پتا ہونا چاہیے، آپ کو روز وضو بنانا ہے۔ غسل کا طریقہ پتا ہونا چاہیے، بچوں کی تربیت پتا ہونا چاہیے، زکات کے احکام پتا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ آپ کی ڈیلی نیڈ ہے، روز کی ضرورت ہے۔ انتقال ہو گیا، غسل کیسے دیا جائے؟ ہمارے ہوتا ہے نا، انتقال ہوتا ہے، غسل دینے والوں کا انتظار ہو رہا ہے صاحب 3 گھنٹے 4 گھنٹے، گھر میں کسی کو غسل دینے ہی نہیں آتا۔ کیوں؟ یہ آپ کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے گھر کے اندر انتقال نہیں ہو رہا۔ بتائیے کیا صحابہ کرام کے دور میں، اللہ کے نبی کے دور میں ہر انتقال پر آپ کو بلایا جاتا تھا؟ خود کرتے تھے یہ عمل، کیوں؟ کیونکہ یہ سنت ہے۔ یاد رکھو، سیکھو، ہر عمل کو سیکھو۔ دین کی وہ بنیادی ضرورتیں جو آپ کی اور ہماری زندگی ہے، اسے سیکھنا صرف عالم کی نہیں، عوام میں ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ کریں گے کہ اتنا علم حاصل ڈھونڈو، علماء سے جڑو، علم حاصل کرو، اتنا عمل سیکھو۔ خاص طور پر چونکہ میں نے اس کا ذکر اس لیے لیا، کل سیٹرڈے کو اس کا ماشاءاللہ کیمپ بھی رکھا گیا الفجر دعوت سینٹر کے اندر کہ میت کو غسل کیسے دیا جائے۔ اس معاملے میں کئی مرتبہ میں نے دیکھا کئی جگہ انتقال کے بعد 2-2 3 گھنٹے انتظار ہوتا ہے، کیوں؟ غسل دینے والا نہیں آیا۔ ارے والا کیا آپ خود دو نا، یہ تو گھر والوں کی ذمہ داری ہے، آپ کا باپ ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ نماز پڑھانے کے لیے اگر اولاد کو صحیح تربیت ہے، اولاد کی داڑھی ہے، اولاد دیندار ہے، تو عالم سے زیادہ اولاد حقدار ہے جنازے کی نماز کی۔ آپ جانتے ہیں اولاد کا حق ہوتا ہے، اگر وہ دیندار ہے تو وہ خود نماز پڑھائے اپنے ماں باپ کی، ورنہ تیرے ماں باپ نے تیری کیا تربیت کی، کیا تربیت کی تیری؟ اب یہ دیکھو ہمارے یہاں چہرے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جنازے کی نماز میں کھڑے نہیں ہو سکتے، کپڑے ایسے ہوتے ہیں کہ جنازے کی نماز میں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ایک باپ کا انتقال ہوا ہے اور اس کی اتنی بدنصیب اولاد کہ وہ اس کی جنازے کی نماز میں نہیں پڑھ سکتی، کیوں؟ کیونکہ اسے علم نہیں ہے، اس نے سیکھا نہیں ہے۔ یہ کسی ایک دن کی ضرورت ہے، کیا پتا رات کو ابا اماں کسی کا انتقال ہو جائے، کسی کا بھی انتقال ہو سکتا ہے نا۔ ہر وقت خود کو تیار رکھو، ٹریننگ لو، سیکھو، علم حاصل کرو، یہ آپ کی اور ہماری سب کی ذمہ داری ہے۔ یہی دعوت کا راستہ ہے، خود کو جب تک نہیں بناؤ گے دعوت کا کام آسان نہ ہوگا۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، الہی مولا رب العالمین، اے خالق مالک رحمان رحیم، یقیناً تو ہی غفور، تو ہی غفار، تو ہی رحمان، تو ہی رحیم، تو عطا کرنے والا، تو دینے والا، تو سمیع ہے، تو بصیر ہے، تو اول ہے، تو آخر ہے، تو ظاہر ہے، تو باطن